اس کے 10-15 منٹ بعد رتنا کے علاوہ ہم سب اس حال کمرے میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ رات کو وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہوتی رہی تھی اور اس وقت موسلا دار بارش شروع ہو گئی تھی۔ ناشتے کے بعد بھی ہم وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ 10 بجے کے قریب روشن بابو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر واپس آ گیا۔ اتنی تیز بارش میں کہاں جاؤ گے؟ نرگس نے کہا۔ دفتر میں ایک بہت ضروری کام ہے بی بی، روشن بابو نے جواب دیا۔ آج میں نے جے پور کی ایک پارٹی کو وقت دے رکھا ہے۔ ایک معاملے میں کئی دنوں سے ڈیل چل رہی ہے، شاید آج کچھ فائنل ہو جائے، اس لیے میرا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، ڈاکٹر جسونت سنگھ نے کہا تو تھا کہ اب تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوپہر کو وہی دوائیں دینی ہیں اور اسی کریم سے سینے اور پشت پر مالش بھی کرنی ہے، لیکن بالفرض کوئی تکلیف ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر جسونت کو فون کر دینا، وہ گھر پر نہیں تو کلینک پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گی، نرگس نے جواب دیا۔ روشن کے جانے کے بعد وہ باہر کا گیٹ بند کر آئی۔ رات بھر کی بارش سے موسم میں خاصی خنکی آ گئی تھی، لیکن تمام دروازے اور کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے اندر کی فضا خوشگوار تھی۔ میں نرگس اور کنیا کماری کے ساتھ اوپر والے ہال میں آ گیا اور اس کمرے کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے میں نے رتنا کے کمرے میں جھانک کر دیکھ لیا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے میں نرگس کو گھما پھرا کر اس طرف لے آیا کہ وہ خود ہی اپنے بارے میں بتانے لگی۔ نرگس کے کہنے کے مطابق اس کا تعلق ٹونک کے ایک متوسط گھرانے سے تھا اور اس کا باپ مکرانہ میں روشن بابو کے باپ کے پاس ملازم تھا، جبکہ نرگس ٹونک میں اپنی ماں کے پاس رہ رہی تھی۔ وہ اس وقت 9-10 سال کی تھی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یوں تو ٹونک میں اس کے خاندان کے اور لوگ بھی تھے، مگر نرگس کا باپ اسے ٹونک میں کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑنے کی بجائے اپنے پاس مکرانہ لے آیا۔ یہاں وہ روشن بابو کے گھر میں رہنے لگی۔ روشن بابو اس وقت 13-14 سال کا تھا۔ روشن کے باپ نے نرگس کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا اور اس طرح وہ بھی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ روشن بابو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ زیادہ لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ بھی دیا تھا۔ نرگس کے ساتھ بھی اس کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ نرگس نے گریجویشن کر لیا۔ روشن کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے انتقال کے بعد روشن بابو کے رویہ میں تبدیلی آ گئی اور وہ نرگس کی طرف مائل ہونے لگا۔ روشن بابو کے باپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان دونوں میں بات کچھ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس نے نرگس کے باپ کو مجبور کر دیا کہ وہ جلد سے جلد کوئی لڑکا دیکھ کر نرگس کی شادی کر دے۔ اس طرح 2 مہینے کے اندر اندر نرگس کی شادی ہو گئی، لیکن چند روز بعد ہی یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ روشن کا شوہر عبد القادر نہ صرف شرابی اور جواری ہے بلکہ ڈاکوں کا مخبر بھی ہے۔ اس نے چند روز بعد ہی نرگس کے تمام زیورات جوئے میں ہار دیے اور اس کے باپ سے بڑی بڑی رقمیں طلب کرتا رہا۔ نرگس کا باپ خاموشی سے اس کے مطالبات پورے کرتا رہا۔ ایک روز عبد القادر نے جوئے میں بڑی رقم ہارنے کے بعد اپنی بیوی کو بھی داؤ پر لگا دیا اور اسے بھی ہار گیا۔ وہ نرگس کو دھوکے سے اپنے ساتھ لے گیا اور اس جواری کے حوالے کر دیا۔ نرگس بڑی مشکل سے اپنی عزت اور جان بچا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ اپنے باپ کے گھر جانے کے بجائے روشن بابو کے گھر آ گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ نرگس کے باپ کو جب یہ پتا چلا تو اس پر دل کا ایسا دورہ پڑا کہ جاں بر نہ ہو سکا۔ روشن بابو کو بھی یہ سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ خاصا جوشیلا جوان تھا۔ اس نے عبد القادر کو بازار میں پکڑ لیا اور اس کی ٹھیک ٹھاک دھنائی کر ڈالی۔ اس کے 3 دن بعد جوئے کے اڈے پر پولیس نے چھاپا مارا۔ اس وقت اڈے پر کئی جواری تھے جن میں کچھ مسلح بھی تھے۔ انہوں نے پولیس پر حملہ کر دیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی سے 2 جواری مارے گئے جن میں نرگس کا شوہر عبد القادر بھی تھا۔ نرگس اب روشن بابو کے گھر ہی رہنے لگی۔ چند مہینوں بعد روشن بابو کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ اب روشن بابو نرگس سے شادی کر لے گا، مگر اس نے شادی نہیں کی۔ البتہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے رہے۔ لوگ ان کے بارے میں باتیں بھی کرتے، مگر روشن بابو جیسے شخص کو بھلا کسی کی پرواہ ہو سکتی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد روشن بابو نے کاروبار سنبھال لیا تھا اور اسے خوب ترقی دی تھی۔ اس نے یہ کوٹھی بنوائی اور پرانا محلہ چھوڑ کر وہ لوگ یہاں منتقل ہو گئے۔ نرگس کے کہنے کے مطابق روشن بابو نے شادی نہیں کی، البتہ خوبصورت عورتیں اس کی کمزوری تھی۔ وہ عورتیں بدلتا رہتا تھا، لیکن نرگس کے ساتھ اس کے تعلقات میں کبھی زوال نہیں آیا تھا۔ اس نے نرگس کو گھر کے سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا۔ کنیا کماری سے بھی اس کی دوستی سال بھر پرانی تھی اور وہ کئی مرتبہ یہاں آ چکی تھی۔ روشن بابو کے ساتھ کئی عورتیں اس کوٹھی میں آ چکی تھی، مگر نرگس نے اس کی سرگرمیوں پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کے ساتھ آنے والی عورتوں کی سیوا کرتی تھی۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی
ایک ہاؤس کیپر گھر کے مالک سے اتنی بے تکلف کیوں تھی؟ وہ دونوں اگرچہ رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئے تھے مگر ان کے تعلقات میاں بیوی جیسے ہی تھے۔ روشن بابو اور نرگس کا کردار اگرچہ کسی لحاظ سے بھی قابل تعریف نہیں تھا لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ ہمارے ہمدرد بن گئے تھے اور ہمارے لیے یہی بات کافی تھی۔ رتنا کی بیماری سے وہ جس طرح پریشان ہو رہے تھے اس سے بھی ان کی ہمدردی کا اندازہ ہوتا تھا۔ نرگس دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے لیے نیچے چلی گئی۔ 2 بجے کھانا تیار ہو گیا۔ رتنا بھی جاگ گئی۔ روشن بابو نہیں آیا تھا۔ نرگس کھانا اوپر والے کمرے میں لے آئی تھی۔ اس نے پہلے رتنا کو تھوڑا بہت کھانا کھلا کر دوائیں دی اور پھر ہم اسی کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد رتنا کے سینے پر کریم کی مالش کرنے کے لیے ہمیں کمرے سے نکال دیا گیا۔ نرگس جس طرح رتنا کی خدمت کر رہی تھی اس سے میں کافی متاثر ہوا تھا۔ نرگس اور کنیا کماری تو نیچے چلی گئی تھی۔ میں رتنا کے قریب بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر تک میں رتنا سے باتیں کرتا رہا، پھر مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا اور میں باتیں کرتے کرتے نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو شام ہونے والی تھی اور اس وقت بڑی قیامت خیز بارش ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ کھڑکی بند تھی۔ بارش بہت دھواں دار تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا، پھر کمرے سے نکل کر نیچے آ گیا۔ اس وقت 6 بجنے والے تھے مگر روشن بابو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے دفتر ہی میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پوچھنے پر نرگس نے بتایا، میں نے فون کیا تھا، بارش رکنے کے بعد ہی آئے گا۔ سڑکوں پر جل تھل ہو رہا ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یا تو 2 سال بارش نہیں ہوتی اور جب ہوتی ہے تو اس طرح قیامت ڈا دیتی ہے۔ بارش تو واقعی قیامت خیز تھی۔ لگتا تھا جیسے بارش نے طے کر لیا ہو کہ آج ہی برسے گی اور پھر کبھی نہیں برسے گی، اور مجھے تو لگتا تھا کہ یہ بارش رات بھر رکنے کا نام نہیں لے گی اور اس کی شدت میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ میرا خیال درست نکلا۔ بارش رات بھر ہوتی رہی۔ نرگس اور کنیا کماری بھی نیچے کے تمام دروازے بند کر کے اوپر ہمارے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب روشن بابو کا فون آ گیا کہ اب وہ گھر نہیں آئے گا، رات دفتر ہی میں گزارے گا۔ موسم ایک دم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ نرگس چند کمبل لے آئی تھی۔ رتنا پر ایک اور کمبل ڈال دیا گیا تھا کہ سردی سے طبیعت بگڑ نہ جائے۔ یہ غنیمت تھا کہ اس قیامت خیز بارش میں بجلی بند نہیں ہوئی تھی۔ ویسے نرگس نے احتیاطاً 2 ٹارچیں اپنے قریب رکھ لی تھی۔ صبح میری آنکھ جلدی کھل گئی۔ بارش کا دھواں دار سلسلہ صبح 6 بجے تک جاری رہا تھا اور پھر اس کا زور ٹوٹ گیا۔ مزید 1 گھنٹے بعد بارش بند ہو چکی تھی۔ نرگس نے بڑی مشکل سے 8 بجے کے قریب بستر چھوڑا تھا۔ وہ نیچے چلی گئی اور ہم سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ 9:30 بجے کے قریب روشن بابو بھی آ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے یہاں پہنچا تھا اور اس کے بقول بارش نے شہر میں تباہی مچا دی تھی۔ ہم تو خیر وقت کے قیدی تھے ہی، لیکن بابو روشن بھی 2-3 دن تک باہر نہیں نکلا۔ رتنا کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس روز کے بعد ڈاکٹر جسونت صرف 1 مرتبہ اور آیا تھا اور اس نے وہی ادویات باقاعدگی سے جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی اور روشن بابو کو یہ بتایا تھا کہ وہ ایک میڈیکل کانفرنس میں شرکت کے لیے دلی جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ذاتی کام کے سلسلے میں بریلی جانا ہوگا۔ اس طرح اس کی واپسی میں کم سے کم 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ اس دوران اگر مریضہ کی طبیعت خراب ہو جائے تو اسے فوری طور پر ہسپتال لے جائیں۔ بارش اگرچہ ختم ہو چکی تھی مگر شہر کی حالت اب بھی بہت ابتر تھی اور اس کے ساتھ ہی ہماری تلاش کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ گزشتہ رات ایک پاکستانی نوجوان کو گرفتار کیا گیا تھا جو 3 دن پہلے اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے پاکستان سے یہاں آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس گھر کے کچھ اور لوگوں کو بھی حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ روشن بابو 3 روز بعد گھر سے باہر نکلا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں اور کنیا کماری رتنا والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نرگس نیچے کسی کام میں مصروف تھی۔ ہم تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نیچے فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ 3 مرتبہ گھنٹی بجنے کے بعد ہی نرگس نے ریسیور اٹھایا تھا۔ میرے خیال میں وہ روشن بابو کی کال ہوگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد نرگس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بری طرح بدحواس ہو رہی تھی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں ریڈ ہونے والا ہے، اٹھو جلدی کرو، نرگس نے چیخ کر کہا۔ میں اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے لپک کر اپنی رائفل اٹھا لی تھی۔ دوسری رائفل کنیا کماری نے سنبھال لی۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ یہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کوٹھی کا پچھواڑا بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم دیوار پھاند کر کسی طرف نکل سکتے۔ کوٹھی کے پچھلی طرف دیوار کے ساتھ عمودی ڈھلان تھی جس پر اترنا ممکن نہیں تھا۔ میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو، نرگس نے چیخ کر کہا۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ نیچے تہہ خانے میں، نرگس نے جواب دیا۔ رتنا ابھی اس قابل نہیں تھی کہ اپنے پیروں سے چل سکتی۔
میں نے اسے کندھے پر لاد لیا۔ کنیا کماری بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی اس کی دوائیاں اٹھانے لگی۔ نرگس نے 2 کمبل اٹھا لیے تھے۔ ہم کمرے سے نکل کر تیزی سے چلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ نرگس آگے تھی اور ہم اس کے پیچھے۔ نرگس کچن والے دروازے میں داخل ہو گئے۔ میں پہلی مرتبہ اس طرف آیا تھا۔ آگے ایک کشادہ راہداری تھی جس کے دونوں طرف دیواروں پر کیبنٹ بنے ہوئے تھے جن میں قیمتی اور خوبصورت برتن آراستہ تھے۔ اس راہداری سے آگے بہت کشادہ کچن تھا، بہت ماڈرن اور جدید ترین۔ ایک طرف تقریباً 6 انچ اونچا چبوترا بنا ہوا تھا جس پر ڈیپ فریزر رکھا ہوا تھا۔ چبوترے کے ایک طرف ڈھلان سی بنی ہوئی تھی۔ نرگس نے فریزر کے ساتھ والی دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ کا ایک بٹن دبا دیا۔ ڈیپ فریزر چبوترے سے پھسلتا ہوا نیچے فرش پر آ گیا۔ ڈیپ فریزر کے پیچھے دیوار کے نچلے حصے پر بھی ایک سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا۔ فریزر کا پلگ بھی اس سوئچ بورڈ کے ایک ساکٹ میں لگا ہوا تھا۔ نرگس نے جھک کر ایک بٹن دبا دیا۔ چبوترے کی ایک اینٹ کے برابر باؤنڈری تو اپنی جگہ قائم رہی، البتہ اس کا درمیانی حصہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہوا فرش کے اندر غائب ہونے لگا۔ اندر سیڑھیاں تھیں جن میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ جلدی سے نیچے اتر جاؤ، میں تم لوگوں کی باقی چیزیں لے کر آتی ہوں، نرگس کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس نے دونوں کمبل کنیا کماری کے کندھے پر لا دیے تھے۔ میں رتنا کو کندھے پر سنبھالے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ کنیا کماری میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ نیچے کشادہ تہہ خانہ تھا جس میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں اندر گھس گیا۔ یہ کمرہ بیڈ روم کی طرح آراستہ تھا۔ میں نے رتنا کو بستر پر لٹا دیا اور کنیا کماری کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ نرگس نیچے والے کمرے سے کنیا کماری کے کپڑے لے کر نکل رہی تھی۔ میں اوپر دوڑ گیا۔ میں نے روشن بابو کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور رتنا نے نرگس کے۔ ہمارے پرانے کپڑے اور جوتے اوپر ہی تھے۔ میں کمرے میں گھس کر وہ سب کچھ سمیٹنے لگا اور باہر نکلنے سے پہلے تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی معمولی سی چیز بھی ہمارا راز فاش کر سکتی تھی۔ میں جب نیچے پہنچا تو نرگس سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ ہم دونوں تیزی سے چلتے ہوئے کچن میں پہنچ گئے اور ٹھیک اسی وقت باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ کچن کی کھڑکی سے کوٹھی کا گیٹ سامنے دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے گیٹ کے ساتھ دیوار پر 2 ہاتھ نظر آئے۔ باہر سے کوئی آدمی دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر 2 ہاتھ اور نظر آئے اور اگلے لمحے 2 آدمی دیوار پر چڑھ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ وہ بلیک کیٹس کمانڈوز تھے۔ نرگس نے کنیا کماری کے کپڑے تہہ خانے کی سیڑھیوں پر پھینک دیے۔ جلدی کرو، وہ لوگ اندر کود رہے ہیں، اس نے گٹی گٹی سی آواز میں کہا۔ میں خلا میں گھس گیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ نیچے آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے میں نے اوپر دیکھا۔ خلا کا فرش سرکتا ہوا اپنی جگہ پر آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی چیزیں نیچے پھینک دی اور سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا آخری سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی اوپر دوڑتے ہوئے قدموں کی دبی دبی سی آوازیں سنائی دینے لگی اور پھر نرگس کی چیخ بھی سنائی دی۔ میں چبوترے کے نیچے دبکا بیٹھا رہا۔ اوپر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ شاید کچن سے نکل کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ میں نیچے آ گیا، سیڑھیوں پر سے کنیا کماری کے کپڑے اور زمین پر پڑی ہوئی دوسری چیزیں اٹھائیں اور تہہ خانے کا وسیع ہال عبور کر کے اس کمرے میں آ گیا۔ کنیا کماری نے رتنا کو بستر پر ٹھیک سے لٹا کر کمبل اڑا دیے تھے۔ رتنا کا چہرہ خوف سے پیلا ہو رہا تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو رتنا؟ میں نے کہا۔ ہم یہاں بالکل محفوظ ہیں، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر انہوں نے نرگس پر تشدد کر کے اس کی زبان کھلوا لی تو ہم یہاں اس چوہے دان میں مارے جائیں گے، رتنا نے جواب دیا۔ نرگس ایسی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اب تک میں ان دونوں کے بارے میں بہت اچھی رائے قائم کر چکا ہوں۔ نرگس اور روشن بابو اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر ہمارے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ ویسے میرا خیال ہے روشن بابو بھی پہنچنے ہی والا ہوگا اور اس شہر کا معزز اور بااثر آدمی ہے، اس معاملے کو سنبھال لے گا۔ کاش ایسا ہی ہو، رتنا نے کہا۔ اس کمرے میں ایک چھوٹی میز اور 2-3 کرسیاں بھی پڑی تھی۔ کنیا کماری نے میز صاف کر کے دوائیں وغیرہ اس پر رکھ دی اور کرسیاں صاف کرنے لگی۔ میں تھوڑی دیر بعد پھر سیڑھیوں پر چلا گیا مگر اوپر کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ 2 گھنٹے گزر گئے، ہمیں کچھ علم نہیں تھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ بلیک کیٹس کے کمانڈوز کوٹھی میں موجود تھے یا چلے گئے تھے، اور کیا وہ لوگ نرگس اور روشن بابو کو بھی ساتھ لے گئے تھے یا چھوڑ گئے تھے؟ لیکن میرے لیے سوچنے کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پولیس کو یہاں ہماری موجودگی کا پتہ کیسے چلا تھا؟ انہیں کوئی اطلاع ملی تھی یا محض روشن بابو کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر کسی قسم کا شبہ ہوا تھا؟ اور روشن بابو کو کیسے پتہ چلا تھا کہ کوٹھی پر ریڈ ہونے والی ہے؟ میں نے کنیا کماری کے ساتھ پورے تہہ خانے کا جائزہ لیا۔ بہت وسیع و عریض تہہ خانہ تھا۔
اس میں ایک بڑا ہال اور 4 کمرے تھے۔ ایک کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر آراستہ تھا اور 3 بیڈ رومز، ہال اور کمروں میں لائٹس، سٹینڈز اور ایسی چیزیں نظر آ رہی تھی جن سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ تہہ خانہ کسی وقت نگار خانے کے طور پر استعمال ہوتا رہا تھا۔ شاید کبھی یہاں کسی فلم کی شوٹنگ کی گئی ہو اور فالتو چیزیں یہیں چھوڑ دی گئی ہوں۔ 3 گھنٹے بعد سیڑھیوں کی طرف سے ہلکی سی آہٹ سن کر میں نے رائفل سنبھال لی اور کمرے میں دروازے کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا۔ کنیا کماری نے بھی رائفل اٹھا کر میری طرح پوزیشن سنبھال لی۔ رتنا کماری کا بیڈ سائیڈ میں تھا۔ اس نے اور کنیا کماری نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر پولیس یا بلیک کیٹس کمانڈوز ہوئے تو ہم بلا دریغ فائر کھول دیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح ہمارے زندہ بچنے کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ہم مرنے سے پہلے بھی کچھ کر دکھانا چاہتے تھے۔ لیکن وہ نہ تو پولیس تھی اور نہ ہی بلیک کیٹس کمانڈوز، وہ نرگس اور روشن بابو تھے۔ نرگس کی حالت دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ دایاں گال سوجا ہوا تھا، جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ روشن بابو کے آنے سے پہلے اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ میں دروازے کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ چلے گئے وہ حرامی، نرگس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ مجھے بر وقت پتہ چل گیا تھا اور میں نے نرگس کو فون کر دیا، ورنہ بے خبری میں مارے جاتے اور تم لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی حساب کتاب ہو چکا ہوتا۔ روشن نے کہتے ہوئے ہال کی دیوار پر لگے ہوئے ایک باکس کا ڈھکنا کھول دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس باکس میں ایک ٹیلی ویژن تھا۔ باکس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سوئچ بورڈ تھا۔ روشن نے ایک سوئچ آن کر دیا اور ٹی وی کے قریب رکھا ہوا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ایک بٹن دبا دیا۔ ٹی وی اسکرین روشن ہو گئی۔ برآمدہ اور اس کے سامنے گیٹ تک کا منظر دکھائی دینے لگا۔ اب ہم اطمینان سے بیٹھ کر بات کر سکتے تھے۔ اس نے ریموٹ کنٹرول ایک طرف رکھ دیا۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کسی وقت یہاں آ جائیں، مگر ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا۔ میں حیرت سے کبھی ٹی وی اسکرین اور کبھی روشن بابو کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایسے ہی سارے انتظامات ماؤنٹ ایو میں پنڈت بیرو نے بھی اپنی کوٹھی میں کر رکھے تھے۔ ہم لوگ رتنا والے کمرے میں آ گئے۔ یہاں بھی کھلے دروازے سے ٹی وی اسکرین پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی سنسنی خیز ایپیسوڈ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار اور سنسنی خیز ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔